بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی ساری احادیث کو اپنی الکتاب الحدیث میں لکھ لیا ہوگا اور انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کر چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، دہرائی بہت ضروری ہے۔ ان احادیث کو اور کہانیوں کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں اور دہراتے رہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہیں۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے اللہ کا ڈر۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: تم جہاں اور جس جگہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے بچوں، یہ حدیث جامعہ الترمذی کی 1987 1987 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے ملاوٹ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ ہم پر سختی کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ مگر پیارے بچوں، اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی انسان غلطی یا گندا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے۔ اب جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کام گندا ہے تو وہ اس کو کرنے کے بارے میں سوچے گا، تو یہ بھی ساتھ ضرور سوچے گا کہ میں اس کو چھپ کر لیتا ہوں۔ جی، چھپ کر کام کرنا بہت ہی زیادہ گندی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کمرے میں چلے جائیں گے یا دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر یہ کام کر لیں گے تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن پیارے بچوں، جب بھی کوئی کام چھپ کر کیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام دوسروں کے سامنے نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے انسانوں کے ساتھ ہر وقت مقرر کر کے رکھے ہیں، وہ فرشتے نہ صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سوچیں ذرا، اگر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرنے لگے جو کہ غلط ہے اور اچانک اس کو معلوم ہو کہ یہاں پر تو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کتنی شرم آئے گی اور برا لگے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے 2 فرشتے بھی ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ کر اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس لڑکی کی طرح اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو کہ ہمیشہ سچ بولتی تھی اور بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل خلیفہ تھے۔ وہ کسی کے ساتھ زیادتی پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے سب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا تھا، اور ساتھ میں وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے سزائیں بھی مقرر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص ملاوٹ نہیں کرے گا، یعنی گندم، اناج اور دودھ وغیرہ میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر کا حال معلوم کرنے کے لیے اور لوگوں کی حالت کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے رات کو شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص نہ تو بھوکا رہے، نہ ضرورت مند ہو
اور نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا وہ چپکے سب کے گھروں کے پاس سے گزرتے اور اندازہ لگاتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رات کو وہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کو کچھ آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے گھر کے تھوڑا سا اور قریب ہو کر دیکھا تو اندر سے آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو تاکہ دودھ بڑھ جائے اور ہم اسے بیچ کر تھوڑے سے زیادہ پیسے لے سکیں۔ لڑکی بولی، نہیں ماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خلیفہ نے اعلان کروایا ہے کہ کوئی شخص ملاوٹ نہ کرے ورنہ اس کو سزا دی جائے گی؟ ماں بولی، ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، مگر یہاں پر خلیفہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، لہٰذا چپکے سے تھوڑا سا پانی ڈال لو۔ لڑکی بولی، نہیں ماں، میں نہیں ڈالوں گی پانی۔ خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے اندر کا حال معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں اور ان کے پاس کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ بہت مجبور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر اپنے پیارے بیٹے عبداللہ بن عمر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی، اور اس طرح اس لڑکی کو اپنی سچائی اور ایمانداری کا بہت اچھا صلہ ملا۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام، چاہے ہمیں ہمارا دوست کہے، ہم سے چھوٹا کہے یا پھر ہمارے بڑے کہیں، ہمیں ان کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ دوسروں کو بھی غلط اور گناہ کے کاموں سے بچانے کے لیے نصیحت کرنی چاہیے تاکہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشی سے فیض یاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک آپ اچھی طرح سے اس حدیث کو یاد کر کے اپنی کتاب میں لکھ لیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔